السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ معزز سامعین و سامعات، زبان و بیان جہاں انسان کی ایک اہم خوبی ہے، وہیں دین اسلام نے اس کی حفاظت کے کچھ اصول بھی مقرر کیے ہیں۔ اگر انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ورنہ ضلالت و گمراہی کے عمیق غار میں جا گرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات اپنے منہ سے نکالا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ معزز سامعین و سامعات، اس حدیث میں ہاتھ پر زبان کو مقدم کیا گیا ہے، کیونکہ انسان جب کسی سے جھگڑتا ہے تو پہلے زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے اور ہاتھ کا استعمال بعد میں کرتا ہے۔ نیز زبان کا زخم جلدی بھی نہیں بڑھتا ہاتھ کے بالمقابل۔ وقال شاعر ہے زخم جو تیر کے لگتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، زخم جو تیر کے لگتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، باتوں کے زخم تو کلیجوں میں اتر آتے ہیں۔ زبان کی حفاظت ہر مسلمان کی پہچان ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت کو جہاں تک ممکن ہو زبان سے بےہودہ باتیں نکالنے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اس کی اسلامی شناخت باقی رہے۔ زبان کی حفاظت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی اور فرمایا اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ کی چیز یعنی زبان اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن آج ہم اپنے سماج و معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو اس وقت ہم شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ آج گھروں سے باہر بچوں کو دیکھیں تو وہ فحش کلامی اور بدگوئی میں مبتلا رہتے ہیں، حتیٰ کہ آج اگر کسی کو مسلمان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنی گفتگو بھی بد کلامی سے شروع کرتے ہیں، حالانکہ اسلام نے ملاقات کے آداب کو واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے، وہ ہے سلام کرنا۔ لیکن آج یہ سنت ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم ہر وقت بڑوں سے زبان درازی اور چھوٹوں سے بدگوئی کرتے رہتے ہیں، جس کا بچوں کے ذہن پر نہایت ہی خراب اثر پڑ رہا ہے۔ آج اگر محلے پڑوس کی دو چار عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر بس کیا ہے کہ بس چگلی میں ان کا پورا وقت گزر گیا، انہیں روزہ نماز کی فرصت نہ ملتی اور نہ ذکر و اذکار کی، حالانکہ غیبت کی قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے اور اس کو نہایت ہی برے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں کا باز کی غیبت نہ کرے، کیا کوئی اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ برا سمجھے اور اس کی طرف ایسی باتیں منسوخ کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہ ہو تو بہتان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ انسان اپنے منہ سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے فرشتے اسے نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ زبان ایک دو دھاری تلوار ہے، اسی میں انسان کی شقاوت و سعادت مخفی ہے۔ اگر انسان اس کو اچھے کام مثلا نماز کا حکم دینے، تلاوت کرنے اور ذکر و اذکار میں گزار دے تو یہ چیز اس کے لیے باعث سعادت ہوگی، اور اگر فضول گپ شپ، جھوٹ غیبت، فحش کلامی اور لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنے میں استعمال کرے تو یہ چیز اس کے لیے باعث شقاوت بن جاتی ہے اور وہ جہنم کے عمیق غار میں جا گرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر زبان کو امت کے جمع کرنے اور ان میں خیر و بھلائی پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک نفع بخش ہتھیار ہے، کیونکہ اس سے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اگر اسے ملت اسلامیہ میں تفریق ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ فرد اور معاشرے کے لیے خطرہ
خطرناک ہے، اور زبان کی تمام آفتیں انسانی معاشرے بلکہ خاندانی افراد کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ اس سے خاوند اور بھائی میں جدائی ہو جاتی ہے، بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور ایک دوست دوسرے دوست سے جدا ہو جاتا ہے۔ وقول شاعر ہے، ہمیشہ نیک کاموں میں گزارو زندگی اپنی، ہمیشہ نیک کاموں میں گزارو زندگی اپنی، نہ جانے کون سا کل موت کا پیغام دے جائے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہم اس دنیا میں رہیں عزت آفت کے ساتھ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔